دانییل پہلا باب۔ شاہ یہودا یہوکیم کی سلطنت کے تیسرے سال میں شاہ بابل نبوکت نصر نے یروشلم پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا، اور خداوند نے شاہ یہودا یہوکیم کو اور خدا کے گھر کے بعض ظروف کو اس کے حوالہ کر دیا، اور وہ ان کو سنار کی سرزمین میں اپنے بت خانہ میں لے گیا۔ چنانچہ اس نے ظروف کو اپنے بت کے خزانہ میں داخل کیا، اور بادشاہ نے اپنے خواجہ سراؤں کے سردار اسپنس کو حکم کیا کہ بنی اسرائیل میں سے اور بادشاہ کی نسل میں سے اور شرفا میں سے لوگوں کو حاضر کرے۔ وہ بے عیب جوان بلکہ خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم ہوں، جن میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی قصر میں کھڑے رہیں، اور وہ ان کو کسبیوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دے، اور خداوند نے ان کے لیے شاہی خوراک میں سے اور اپنے پینے کی مے میں سے روزانہ وظیفہ مقرر کیا۔ 3 سال تک ان کی پرورش ہو، تاکہ اس کے بعد وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہو سکیں۔ اور ان میں بنی یہودا میں سے دانییل اور حننیہ اور میسائیل اور عزرایہ تھے، اور خواجہ سراؤں کے سردار نے ان کے نام رکھے۔ اس نے دانییل کو بیل تشذر اور حننیہ کو سدرک اور میسائیل کو میسک اور عزرایہ کو عبد نجو کہا۔ لیکن دانییل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی مے سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے۔ اس لیے اس نے خواجہ سراؤں کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے، اور خداوند نے دانییل کو خواجہ سراؤں کے سردار کی نظر میں مقبول و محبوب ٹھہرایا۔ چنانچہ خواجہ سراؤں کے سردار نے دانییل سے کہا کہ میں اپنے خداوند بادشاہ سے، جس نے تمہارا کھانا پینا مقرر کیا ہے، ڈرتا ہوں۔ تمہارے چہرے اس کی نظر میں تمہارے ہم عمروں کے چہروں سے کیوں زبلون ہوں، اور یوں تم میرے سر کو بادشاہ کے حضور خطرہ میں ڈالو۔ تب دانییل نے دروگا سے، جس کی خواجہ سراؤں کے سردار نے دانییل اور حننیہ اور میسائیل اور عزرایہ پر مقرر کیا تھا، کہا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو 10 روز تک اپنے خادموں کو آزما کر دیکھ، اور کھانے کو ساگ پات اور پینے کو پانی ہم کو دلوا۔ تب ہمارے چہرے ان جوانوں کے چہرے جو شاہی کھانا کھاتے ہیں تیرے حضور دیکھے جائیں۔ پھر اپنے خادموں سے جو تو مناسب سمجھے سو کر۔ چنانچہ اس نے ان کی یہ بات قبول کی، اور 10 روز تک ان کو آزمایا، اور 10 روز کے بعد ان کے چہروں پر ان سب جوانوں کے چہروں کی نسبت جو شاہی کھانا کھاتے تھے زیادہ رونق اور تازگی نظر آئی۔ تب دروگا نے ان کی خوراک اور مے کو، جو ان کے لیے مقرر تھی، موقوف کیا، اور ان کو ساگ پات کھانے کو دیا۔ تب خدا نے ان 4 جوانوں کو معرفت اور ہر طرح کی حکمت اور علم میں مہارت بخشی، اور دانییل ہر طرح کی رویا اور خواب میں صاحب فہم تھا۔ اور جب وہ دن گزر گئے، جن کے بعد بادشاہ کے فرمان کے مطابق
ان کو حاضر ہونا تھا، تو خواجہ سراؤں کا سردار ان کو نبوکد نصر کے حضور لے گیا، اور بادشاہ نے ان سے گفتگو کی، اور ان میں سے دانییل اور حننیہ اور میسائل اور عزرایہ کی مانند کوئی نہ تھا، اس لیے وہ بادشاہ کے حضور کھڑے رہنے لگے، اور ہر طرح کی خرد مندی اور دانشوری کے باب میں جو کچھ بادشاہ نے ان سے پوچھا، ان کو تمام فالگیروں اور نجومیوں سے جو اس کے تمام ملک میں تھے 10 درجہ بہتر پایا، اور دانییل خورس بادشاہ کے پہلے سال تک زندہ تھا۔ دانییل دوسرا باب۔ اور نبوکد نصر نے اپنی سلطنت کے دوسرے سال میں ایسے خواب دیکھے جن سے اس کا دل گھبرا گیا اور اس کی نیند جاتی رہی۔ تب بادشاہ نے حکم کیا کہ فالگیروں کو اور نجومیوں اور جادوگروں اور کسدیوں کو بلائیں کہ بادشاہ کے خواب اسے بتائیں۔ چنانچہ وہ آئے اور بادشاہ کے حضور کھڑے ہوئے، اور بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور اس خواب کو دریافت کرنے کے لیے میری جان بیتاب ہے۔ تب کسدیوں نے بادشاہ کے حضور ایرامی زبان میں عرض کی کہ اے بادشاہ، ابد تک جیتا رہ، اپنے خادموں سے خواب بیان کر اور ہم اس کی تعبیر کریں گے۔ بادشاہ نے کسدیوں کو جواب دیا کہ میں تو یہ حکم دے چکا ہوں کہ اگر تم خواب نہ بتاؤ اور اس کی تعبیر نہ کرو تو ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤ گے، اور تمہارے گھر مزبلہ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر خواب اور اس کی تعبیر بتاؤ تو مجھ سے انعام اور صلہ اور بڑی عزت حاصل کرو گے، اس لیے خواب اور اس کی تعبیر مجھ سے بیان کرو۔ انہوں نے پھر عرض کی کہ بادشاہ اپنے خادموں سے خواب بیان کرے تو ہم اس کی تعبیر کریں گے۔ بادشاہ نے جواب دیا، میں خوب جانتا ہوں کہ تم ٹالنا چاہتے ہو، کیونکہ تم تو جانتے ہو کہ میں حکم دے چکا ہوں۔ لیکن اگر تم مجھ کو جواب نہ بتاؤ گے تو تمہارے لیے ایک ہی حکم ہے، کیونکہ تم نے جھوٹ اور ہیلا کی باتیں بنائیں تاکہ میرے حضور بیان کرو کہ وقت ٹل جائے۔ پس خواب بتاؤ تو میں جانوں کہ تم اس کی تعبیر بھی بیان کر سکتے ہو۔ کسدیوں نے بادشاہ سے عرض کی کہ روئے زمین پر ایسا تو کوئی بھی نہیں جو بادشاہ کی بات بتا سکے، اور نہ کوئی بادشاہ یا امیر یا حاکم ایسا ہوا ہے جس نے کبھی ایسا سوال کسی فالگیر یا نجومی یا کسدی سے کیا ہو۔ اور جو بات بادشاہ طلب کرتا ہے نہایت مشکل ہے، اور دیوتاؤں کے سوا جن کی سکونت انسان کے ساتھ نہیں، بادشاہ کے حضور کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے بادشاہ غضبناک اور سخت قہر آلودہ ہوا، اور اس نے حکم کیا کہ بابل کے تمام حکیموں کو ہلاک کریں۔ سو یہ حکم جا بجا پہنچا کہ حکیم قتل کیے جائیں۔ تب دانییل اور اس کے رفیقوں کو بھی ڈھونڈنے لگے کہ ان کو قتل کریں۔ تب دانییل نے بادشاہ کے جلوداروں کے سردار اریوک کو، جو بابل کے حکیموں کو قتل کرنے کو نکلا تھا، خرد مندی اور عقل سے جواب دیا۔ اس نے بادشاہ کے جلوداروں کے سردار اریوک سے پوچھا کہ بادشاہ نے ایسا سخت حکم کیوں جاری کیا؟ تب اریوک نے دانییل سے اس کی حقیقت کہی۔
اور دانیل نے اندر جا کر بادشاہ سے عرض کی کہ مجھے مہلت ملے تو میں بادشاہ کے حضور تعبیر بیان کروں گا۔ تب دانیل نے اپنے گھر جا کر حنانیہ اور میسائل اور عزریا اپنے رفیقوں کو اطلاع دی، تاکہ وہ اس راز کے باب میں آسمان کے خدا سے رحمت طلب کریں کہ دانیل اور اس کے رفیق بابل کے باقی حکیموں کے ساتھ ہلاک نہ ہوں۔ پھر رات کو خواب میں دانیل پر وہ راز کھل گیا، اور اس نے آسمان کے خدا کو مبارک کہا۔ دانیل نے کہا، خدا کا نام تا ابد مبارک ہو، کیونکہ حکمت اور قدرت اسی کی ہے۔ وہی وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے، وہی بادشاہوں کو معزول اور قائم کرتا ہے، وہی حکیموں کو حکمت اور دانش مندوں کو دانش عنایت کرتا ہے، وہی گہری اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، اور جو کچھ اندھیرے میں ہے اسے جانتا ہے، اور نور اسی کے ساتھ ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں اور تیری ستائش کرتا ہوں، اے میرے باپ دادا کے خدا، جس نے مجھے حکمت اور قدرت بخشی، اور جو کچھ ہم نے تجھ سے مانگا تو نے مجھ پر ظاہر کیا، کیونکہ تو نے بادشاہ کا معاملہ ہم پر ظاہر کیا ہے۔ پس دانیل اریوک کے پاس گیا، جو بادشاہ کی طرف سے بابل کے حکیموں کے قتل پر مقرر ہوا تھا، اور اس سے یوں کہا کہ بابل کے حکیموں کو ہلاک نہ کرے، مجھے بادشاہ کے حضور لے چل، میں بادشاہ کو تعبیر بتاؤں گا۔ تب اریوک دانیل کو شتابی سے بادشاہ کے حضور لے گیا، اور عرض کی کہ مجھے یہودا کے اسیروں میں ایک شخص مل گیا ہے جو بادشاہ کو تعبیر بتا دے گا۔ بادشاہ نے دانیل سے، جس کا لقب بیلتشزر تھا، پوچھا، کیا تو اس خواب کو جو میں نے دیکھا اور اس کی تعبیر کو مجھ سے بیان کر سکتا ہے؟ دانیل نے بادشاہ کے حضور عرض کی کہ وہ بھید جو بادشاہ نے پوچھا حکمہ اور نجومی اور جادوگر اور فالگیر بادشاہ کو بتا نہیں سکتے، لیکن آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتیں آشکارا کرتا ہے، اور اس نے نبوکت نصر بادشاہ پر ظاہر کیا ہے کہ آخری ایام میں کیا وقوع میں آئے گا۔ تیرا خواب اور تیرے دماغی خیال جو تو نے اپنے پلنگ پر دیکھے یہ ہیں۔ اے بادشاہ، تو اپنے پلنگ پر لیٹا ہوا خیال کرنے لگا کہ آئندہ کو کیا ہوگا، سو وہ جو رازوں کو کھولنے والا ہے تجھ پر ظاہر کرتا ہے کہ کیا کچھ ہوگا، لیکن اس راز کے مجھ پر آشکارا ہونے کا سبب یہ نہیں کہ مجھ میں کسی اور ذی حیات سے زیادہ حکمت ہے، بلکہ یہ کہ اس کی تعبیر بادشاہ سے بیان کی جائے اور تو اپنے دل کے تصورات کو پہچانے۔ اے بادشاہ، تو نے ایک بڑی مورت دیکھی، وہ بڑی مورت جس کی رونق بے نہایت تھی تیرے سامنے کھڑی ہوئی، اور اس کی صورت ہیبت ناک تھی۔ اس مورت کا سر خالص سونے کا تھا، اس کا سینہ اور اس کے بازو چاندی کے، ان کا شکم اور ان کی رانیں تانبے کی تھیں، اس کی ٹانگیں لوہے کی اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے۔ تو اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا، اور اس مورت کے پاؤں پر جو لوہے اور مٹی کے تھے لگا،
اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تب لوہا اور مٹی اور تانبا اور چاندی اور سونا ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، اور تابستانی کھلیان کے بھوسے کی مانند ہوئے، اور ہوا ان کو اڑا لے گئی، یہاں تک کہ ان کا پتہ نہ ملا۔ اور وہ پتھر جس نے اس مورت کو توڑا ایک بڑا پہاڑ بن گیا اور تمام زمین میں پھیل گیا۔ وہ خواب یہ ہے، اور اس کی تعبیر بادشاہ کے حضور بیان کرتا ہوں۔ اے بادشاہ، تو شہنشاہ ہے، جس کو آسمان کے خدا نے بادشاہی و توانائی اور قدرت و شوکت بخشی ہے، اور جہاں کہیں بنی آدم سکونت کرتے ہیں، اس نے میدان کے چرندے اور ہوا کے پرندے تیرے حوالہ کر کے تجھ کو ان سب کا حاکم بنایا ہے، اور سونے کا سر تو ہی ہے، اور تیرے بغیر ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور سلطنت تانبے کی جو تمام زمین پر حکومت کرے گی، اور چوتھی سلطنت لوہے کی مانند مضبوط ہوگی، اور جس طرح لوہا توڑ ڈالتا ہے اور سب چیزوں پر غالب آتا ہے، ہاں جس طرح لوہا سب چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور کچلتا ہے، اسی طرح وہ ٹکڑے ٹکڑے کرے گی اور کچل ڈالے گی۔ اور جو تو نے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ تو کمہار کی مٹی کی اور کچھ لوہے کی تھیں، سو اس سلطنت میں تفرقہ ہو گیا، مگر جیسا کہ تو نے دیکھا کہ اس میں لوہا مٹی سے ملا ہوا تھا، اس میں لوہے کی مضبوطی ہوگی، اور چونکہ پاؤں کی انگلیاں کچھ لوہے کی اور کچھ مٹی کی تھیں، اس لیے سلطنت کچھ قوی اور کچھ ضعیف ہوگی۔ اور جیسا تو نے دیکھا کہ لوہا مٹی سے ملا ہوا تھا، وہ بنی آدم سے عام کھاتا ہوں گے، لیکن جیسے لوہا مٹی سے میل نہیں کھاتا، ویسے ہی وہ بھی باہم مل نہ کھائیں گے۔ اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو تابد نیست نہ ہوگی، اور اس کی حکومت کسی دوسری قوم کے حوالہ نہ کی جائے گی، بلکہ وہ ان تمام مملکتوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور نیست کرے گی، اور وہی ابد تک قائم رہے گی۔ جیسا کہ تو نے دیکھا کہ وہ پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی پہاڑ سے کاٹا گیا، اور اس نے لوہے اور تانبے اور مٹی اور چاندی اور سونے کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ خدا تعالی نے بادشاہ کو وہ جو کچھ دکھایا جو آگے کو ہونے والا ہے، اور یہ خواب یقینی ہے اور اس کی تعبیر یقینی ہے۔ تب نبوکت نظر بادشاہ نے منہ کے بل گر کر دانیئیل کو سجدہ کیا اور حکم دیا کہ اسے ہدیہ دیں اور اس کے سامنے بخور جلائیں۔ بادشاہ نے دانیئیل سے کہا، فی الحقیقت تیرا خدا معبودوں کا معبود اور بادشاہوں کا خداوند اور بھیدوں کا کھولنے والا ہے، کیونکہ تو اس راز کو کھول سکا۔ تب بادشاہ نے دانیئیل کو سرفراز کیا اور اسے بہت سے بڑے بڑے تحفے عطا کیے، اور اس کو بابل کے تمام صوبہ پر فرما روائی بخشی، اور بابل کے تمام حکیموں پر حکمرانی عنایت کی۔ تب دانیئیل نے بادشاہ سے درخواست کی، اور اس نے صدرک اور میسک اور عبد نجو کو بابل کے صوبہ کی کار پردازی پر مقرر کیا، لیکن دانیئیل بادشاہ کے دربار میں رہا۔
दानियेल तीसरा बाब। नबुकदनस्सर बादशाह ने एक सोने की मूरत बनवाई, जिसकी लंबाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी, और उसे दोरा के मैदान सूबाए बाबल में नस्ब किया। तब नबुकदनस्सर बादशाह ने लोगों को भेजा कि नाजिमों और हाकिमों और सरदारों और काजियों और खजांचियों और मुशीरों और मुफ्तियों और तमाम सूबों के मनसबदारों को जमा करें, ताकि वो उस मूरत की तकदीस पर हाजिर हों, जिसको नबुकदनस्सर बादशाह ने नस्ब किया था। तब नाजिम और हाकिम और सरदार और काजी और खजांची और मुशीर और मुफ्ती और सूबों के तमाम मनसबदार उस मूरत की तकदीस के लिए, जिसे नबुकदनस्सर बादशाह ने नस्ब किया था, जमा हुए। और वो उस मूरत के सामने, जिसको नबुकदनस्सर ने नस्ब किया था, खड़े हुए। तब एक मुनाद ने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, ऐ लोगो, ऐ उम्मतों और ऐ मुख्तलिफ जुबानें बोलने वालों, तुम्हारे लिए ये हुक्म है कि जिस वक्त करना और नए और सितार और रबाब और बरबत और चागना और हर तरह के साज की आवाज सुनो, तो उस सोने की मूरत के सामने, जिसको नबुकदनस्सर बादशाह ने नस्ब किया है, गिर कर सिजदा करो। और जो कोई गिर कर सिजदा ना करे, उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाला जाएगा। इसलिए जिस वक्त सब लोगों ने करना और नए और सितार और रबाब और बरबत और हर तरह के साज की आवाज सुनी, तो सब लोगों और उम्मतों और मुख्तलिफ जुबानें बोलने वालों ने उस मूरत के सामने, जिसको नबुकदनस्सर बादशाह ने नस्ब किया था, गिर कर सिजदा किया। बस उस वक्त चंद कसदियों ने आकर यहूदियों पर इल्जाम लगाया। उन्होंने नबुकदनस्सर बादशाह से कहा, ऐ बादशाह, अब तक जीता रह। ऐ बादशाह, तूने ये फरमान जारी किया है कि जो कोई करना और नए और सितार और रबाब और बरबत और चागना और हर तरह के साज की आवाज सुने, गिरकर सोने की मूरत को सिजदा करे। और जो कोई गिरकर सिजदा ना करे, आग की जलती भट्टी में डाला जाएगा। अब चंद यहूदी हैं, जिनको तूने बाबल के सूबा की कारपरदाजी पर मुअय्यन किया है, यानी सिदरक और मेसक और अबदनजू। इन आदमियों ने, ऐ बादशाह, तेरी ताजीम नहीं की। वो तेरे माबूदों की इबादत नहीं करते और उस सोने की मूरत को, जिसे तूने नस्ब किया, सिजदा नहीं करते। तब नबुकदनस्सर ने कहरो गजब से हुक्म किया कि सदरक और मेसक और अबदनजू को हाजिर करें। और उन्होंने उन आदमियों को बादशाह के हजूर हाजिर किया। नबुकदनस्सर ने उनसे कहा, ऐ सिदरक और मेसक और अबदनजू, क्या ये सच है कि तुम मेरे माबूदों की इबादत नहीं करते हो और उस सोने की मूरत को, जिसे मैंने नस्ब किया, सिजदा नहीं करते? अब अगर तुम मुस्तैद रहो कि जिस वक्त करना और नए और सितार और रबाब और बरबत और चागना और हर तरह के साज की आवाज सुनो, तो उस मूरत के सामने जो मैंने बनवाई है, गिरकर सिजदा करो तो बेहतर। पर अगर सिजदा ना करोगे, तो उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाले जाओगे।
اور کون سا معبود تم کو میرے ہاتھ سے چھڑائے گا؟ سدرک اور میسک اور عبد نجو نے بادشاہ سے عرض کی کہ اے نبوکدنصر، اس عمرہ میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ دیکھ، ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے بادشاہ، وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ اور نہیں تو اے بادشاہ، تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے، اور اس سونے کی مورت کو جو تو نے نصب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے۔ تب نبوکدنصر قہر سے بھر گیا، اور اس کے چہرے کا رنگ سدرک اور میسک اور عبد نجو پر مبدل ہوا، اور اس نے حکم دیا کہ بھٹی کی آنچ معمول سے 7 گنا زیادہ کریں۔ اور اس نے اپنے لشکر کے چند زوراور پہلوانوں کو حکم کیا کہ سدرک اور میسک اور عبد نجو کو باندھ کر آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دیں۔ تب یہ مرد اپنے زیر جاموں، قمیضوں اور اماموں سمیت باندھے گئے، اور آگ کی جلتی بھٹی میں پھینک دیے گئے۔ پس چونکہ بادشاہ کا حکم تاکیدی تھا، اور بھٹی کی آنچ نہایت تیز تھی، اس لیے سدرک اور میسک اور عبد نجو کو اٹھانے والے آگ کے شعلوں سے ہلاک ہو گئے۔ اور یہ تینوں مرد یعنی سدرک اور میسک اور عبد نجو بندھے ہوئے آگ کی جلتی بھٹی میں جا پڑے۔ تب نبوکدنصر بادشاہ سراسیما ہو کر جلد اٹھا، اور ارکان دولت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیا ہم نے 3 شخصوں کو بندھوا کر آگ میں نہیں جلوایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ نے سچ فرمایا ہے۔ اس نے کہا، دیکھو، میں 4 شخص آگ میں کھلے پھرتے دیکھتا ہوں، اور ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچا، اور چوتھے کی صورت ایلا زادہ کی سی ہے۔ تب نبوکدنصر نے آگ کی جلتی بھٹی کے دروازہ پر آ کر کہا، اے سدرک اور میسک اور عبد نجو، خداوند تعالیٰ کے بندو، باہر نکلو اور ادھر آؤ۔ پس سدرک اور میسک اور عبد نجو آگ سے نکل آئے۔ تب ناظموں اور حاکموں اور سرداروں اور بادشاہ کے مشیروں نے فراہم ہو کر ان شخصوں پر نظر کی، اور دیکھا کہ آگ نے ان کے بدنوں پر کچھ تاثیر نہ کی، اور ان کے سر کا ایک بال بھی نہ جلایا، اور ان کی پوشاک میں مطلق فرق نہ آیا، اور ان سے آگ سے جلنے کی بو بھی نہ آتی تھی۔ پس نبوکدنصر نے پکار کر کہا کہ سدرک اور میسک اور عبد نجو کا خدا مبارک ہو، جس نے اپنا فرشتہ بھیج کر اپنے بندوں کو رہائی بخشی، جنہوں نے اس پر توکل کر کے بادشاہ کے حکم کو ٹال دیا، اور اپنے بدنوں کو نثار کیا کہ اپنے خدا کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت اور بندگی نہ کریں۔ اس لیے میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ جو قوم یا امت یا اہل لغت سدرک اور میسک اور عبد نجو کے خدا کے حق میں کوئی نامناسب بات کہیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، اور ان کے گھر مزبلہ ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی دوسرا معبود نہیں جو اس طرح رہائی دے سکے۔ پھر بادشاہ نے سدرک اور میسک اور عبد نجو کو صوبہ بابل میں سرفراز کیا۔
दानियेल चौथा बाब। नबुकदनस्सर बादशाह की तरफ से तमाम लोगों, उम्मतों और अहले लुगत के लिए, जो तमाम रुए जमीन पर सकूनत करते हैं, तुम्हारी सलामती अफजून हो। मैंने मुनासिब जाना कि उन निशानों और अजायब को जाहिर करूं जो खुदा ताला ने मुझ पर आशकारा किए हैं। उसके निशान कैसे अजीम और उसके अजायब कैसे मुहीब हैं। उसकी मुमलकत अबदी मुमलकत है और उसकी सल्तनत पुश्त दर पुश्त। मैं नबुकदनस्सर अपने घर में मुतमिन और अपने कसर में कामरान था। मैंने एक ख्वाब देखा जिससे मैं हरासान हो गया, और उन तसव्वुरात से जो मैंने पलंग पर किए और उन ख्यालों से जो मेरे दिमाग में आए, मुझे परेशानी हुई। इसलिए मैंने फरमान जारी किया कि बाबल के तमाम हकीम मेरे हजूर हाजिर किए जाएं, ताकि मुझसे उस ख्वाब की ताबीर बयान करें। चुनाचे साहिर और नजूमी और कसदी और फालगीर हाजिर हुए, और मैंने उनसे अपने ख्वाब का बयान किया, पर उन्होंने उसकी ताबीर मुझसे बयान ना की। आखिरकार दानियेल मेरे सामने आया, जिसका नाम बैलतशज़र है, जो मेरे माबूद का भी नाम है। उसमें मुकद्दस इलाहों की रूह है। पस मैंने उसके रूबरू ख्वाब का बयान किया और कहा, ए बैलतशज़र, साहरों के सरदार, चूंकि मैं जानता हूं कि मुकद्दस इलाहों की रूह तुझ में है, और कि कोई राज की बात तेरे लिए मुश्किल नहीं, इसलिए जो ख्वाब मैंने देखा उसकी कैफियत और ताबीर बयान कर। पलंग पर मेरे दिमाग की रोया ये थी, मैंने निगाह की और क्या देखता हूं कि जमीन के वस्त में एक नहायत ऊंचा दरख्त है। वो दरख्त बढ़ा और मजबूत हुआ, और उसकी चोटी आसमान तक पहुंची, और वो जमीन की इंतहा तक दिखाई देने लगा। उसके पत्ते खुशनुमा थे और मेवा फरावान था, और उसमें सब के लिए खुराक थी। मैदान के चरिंदे उसके साया में और हवा के परिंदे उसकी शाखों पर बसेरा करते थे, और तमाम बशर ने उससे परवरिश पाई। मैंने अपने पलंग पर अपनी दमागी रोया पर निगाह की और क्या देखता हूं कि एक निगहबान, हाँ एक कदूसी आसमान से उतरा। उसने बुलंद आवाज से पुकार कर यूं कहा कि दरख्त को काटो, उसकी शाखें तराशो और उसके पत्ते झाड़ो, और उसका फल बिखेर दो। चरिंदे उसके नीचे से चले जाएं, और परिंदे उसकी शाखों पर से उड़ जाएं, लेकिन उसकी जड़ों का कुंदा जमीन में बाकी रहने दो। हाँ, लोहे और तांबे के बंधन से बंधा हुआ। मैदान की हरी घास में रहने दो, और वो आसमान की शबनम से तर हो, और उसका हिस्सा जमीन की घास में हैवानों के साथ हो। उसका दिल इंसान का दिल ना रहे, बल्कि उसको हैवान का दिल दिया जाए, और उस पर 7 दौर गुजर जाएं। ये हुक्म निगहबानों के फैसला से है, और ये उमर कदूसियों के कहने के मुताबिक है, ताकि सब जी हयात पहचान लें कि हक ताला आदमियों की मुमलकत में हुक्मरानी करता है, और जिसको चाहता है उसे देता है, बल्कि आदमियों में से अदना आदमी को उस पर कायम करता है। मैं नबुकदनस्सर बादशाह ने ये ख्वाब देखा है, ए बैलतशज़र,
تو اس کی تعبیر بیان کر، کیونکہ میری مملکت کے تمام حکیم مجھ سے اس کی تعبیر بیان نہیں کر سکتے، لیکن تو کر سکتا ہے، کیونکہ مقدس الہوں کی روح تجھ میں موجود ہے۔ تب دانییل، جس کا نام بیل تشذر ہے، 1 سال تک سراسیما رہا اور اپنے خیالات میں پریشان ہوا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، اے بیل تشذر، خواب اور اس کی تعبیر سے تو پریشان نہ ہو۔ بیل تشذر نے جواب دیا، اے میرے خداوند، یہ خواب تجھ سے کینہ رکھنے والوں کے لیے اور اس کی تعبیر تیرے دشمنوں کے لیے ہو۔ وہ درخت جو تو نے دیکھا کہ بڑھا اور مضبوط ہوا، جس کی چوٹی آسمان تک پہنچی اور زمین کی انتہا تک دکھائی دیتی ہے، جس کے پتے خوشنما تھے اور میوہ فراوان تھا، جس میں سب کے لیے خوراک تھی، جس کے سایہ میں میدان کے چرندے اور شاخوں پر ہوا کے پرندے بسیرا کرتے تھے۔ اے بادشاہ، وہ تو ہی ہے جو بڑھا اور مضبوط ہوا، کیونکہ تیری بزرگی بڑی اور آسمان تک پہنچی، اور تیری سلطنت زمین کی انتہا تک۔ اور جو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک نگہبان، ہاں ایک قدوسی، آسمان سے اترا اور کہنے لگا کہ درخت کو کاٹ ڈالو اور اسے برباد کرو، لیکن اس کی جڑوں کا کندہ زمین میں باقی رہنے دو، بلکہ اسے لوہے اور تانبے کے بندھن سے بندھا ہوا میدان کی ہری گھاس میں رہنے دو، کہ وہ آسمان کی شبنم سے تر ہو، اور جب تک اس پر 7 دور نہ گزر جائیں، اس کا بکھرا زمین کے حیوانوں کے ساتھ ہو۔ اے بادشاہ، اس کی تعبیر اور حق تعالیٰ کا وہ حکم جو بادشاہ میرے خداوند کے حق میں ہوا ہے، یہی ہے کہ تجھے آدمیوں میں سے ہانک کر نکال دیں گے، اور تو میدان کے حیوانوں کے ساتھ رہے گا، اور تو بیل کی طرح گھاس کھائے گا اور آسمان کی شبنم سے تر ہوگا، اور تجھ پر 7 دور گزر جائیں گے۔ تب تجھ کو معلوم ہوگا کہ حق تعالیٰ انسان کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے، اور اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور یہ جو انہوں نے حکم کیا کہ درخت کی جڑوں کے کندہ کو باقی رہنے دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تو معلوم کر چکے گا کہ بادشاہی کا اقتدار آسمان کی طرف سے ہے، تو اپنی سلطنت پر پھر قائم ہو جائے گا۔ اس لیے اے بادشاہ، تیرے حضور میری صلاح قبول ہو، اور تو اپنی خطاؤں کو صداقت سے اور اپنی بد کرداری کو مسکینوں پر رحم کرنے سے دور کر۔ ممکن ہے کہ اس سے تیرا اطمینان زیادہ ہو۔ یہ سب کچھ نبوکد نظر بادشاہ پر گزرا۔ 1 سال کے بعد وہ بابل کے شاہی محل میں ٹہل رہا تھا۔ بادشاہ نے فرمایا، کیا یہ بابل عظیم نہیں، جس کو میں نے اپنی توانائی کی قدرت سے تعمیر کیا ہے، کہ دارالسلطنت اور میرے جاہ و جلال کا نمونہ ہو؟ بادشاہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ آسمان سے آواز آئی کہ اے نبوکد نظر بادشاہ، تیرے حق میں یہ فتویٰ ہے کہ سلطنت تجھ سے جاتی رہے، اور تجھے آدمیوں میں سے ہانک کر نکال دیں گے، اور تو میدان کے حیوانوں کے ساتھ رہے گا، اور بیل کی طرح گھاس کھائے گا، اور 7 دور تجھ پر گزریں گے۔ تب تجھ کو معلوم ہوگا کہ حق تعالیٰ آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے، اور اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔
اسی وقت نبوکدنضر بادشاہ پر یہ بات پوری ہوئی، اور وہ آدمیوں میں سے نکالا گیا اور بیلوں کی طرح گھاس کھاتا رہا، اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا، یہاں تک کہ اس کے بال عقاب کے پرندوں کی مانند اور اس کے ناخن پرندوں کے چنگل کی مانند بڑھ گئے۔ اور ان ایام کے گزرنے کے بعد میں نبوکدنضر نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں، اور میری عقل مجھ میں پھر آئی، اور میں نے حق تعالیٰ کا شکر کیا، اور اس احی القیوم کی حمد و ثنا کی، جس کی سلطنت ابدی اور جس کی مملکت پشت در پشت ہے، اور زمین کے تمام باشندے ناچیز گنے جاتے ہیں، اور وہ آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ روک سکے یا اس سے کہے کہ تو کیا کرتا ہے۔ اسی وقت میری عقل مجھ میں پھر آئی، اور میری سلطنت کی شوکت کے لیے میرا روب اور دبدبا پھر مجھ میں بحال ہو گیا، اور میرے مشیروں اور امیروں نے مجھے پھر ڈھونڈا، اور میں اپنی مملکت میں قائم ہوا، اور میری عظمت میں افزونی ہوئی۔ اب میں نبوکدنضر آسمان کے بادشاہ کی ستائش اور تکریم و تعظیم کرتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے سب کاموں میں راست اور اپنی سب راہوں میں عادل ہے، اور جو مغروری میں چلتے ہیں ان کو ذلیل کر سکتا ہے۔ دانیئیل 5واں باب۔ بیلشزر بادشاہ نے اپنے 1000 عمرہ کی بڑی دھوم دھام سے ضیافت کی، اور ان کے سامنے مے نوشی کی۔ بیلشزر نے مے سے مسرور ہو کر حکم کیا کہ سونے اور چاندی کے ظروف جو نبوکدنضر اس کا باپ یروشلم کی ہیکل سے نکال لایا تھا لائیں، تاکہ بادشاہ اور اس کے عمرہ اور اس کی بیویاں اور حرمیں اس میں مے خواری کریں۔ تب سونے کے ظروف کو جو ہیکل سے یعنی خدا کے گھر سے جو یروشلم میں ہے لے گئے تھے لائے، اور بادشاہ اور اس کے عمرہ اور اس کی بیویوں اور حرموں نے اس میں مے پی۔ انہوں نے مے پی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کی حمد کی۔ اسی وقت آدمی کے ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہوئیں، اور انہوں نے شمعدان کے مقابل بادشاہی محل کی دیوار کے گچ پر لکھا، اور بادشاہ نے ہاتھ کا وہ حصہ جو لکھتا تھا دیکھا۔ تب بادشاہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اور اس کے خیالات اس کو پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ اس کی کمر کے جوڑ ڈھیلے ہو گئے، اور اس کے گھٹنے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ بادشاہ نے چلا کر کہا کہ نجومیوں اور کسدیوں اور فالگیروں کو حاضر کریں۔ بادشاہ نے بابل کے حکیموں سے کہا کہ جو کوئی اس نوشتہ کو پڑھے اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کرے، ارغوانی خلعت پائے گا، اور اس کی گردن میں زرین توق پہنایا جائے گا، اور وہ مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم ہوگا۔ تب بادشاہ کے تمام حکیم حاضر ہوئے، لیکن نہ اس نوشتہ کو پڑھ سکے، اور نہ بادشاہ سے اس کا مطلب بیان کر سکے۔ تب بیلشزر بادشاہ بہت گھبرایا، اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اور اس کے عمرہ پریشان ہو گئے۔ اب بادشاہ اور اس کے عمرہ کی باتیں سن کر بادشاہ کی والدہ جشن گاہ میں آئی اور کہنے لگی، اے بادشاہ،
ابد تک جیتا رہ، تیرے خیالات تجھ کو پریشان نہ کریں، اور تیرا چہرہ متغیر نہ ہو۔ تیری مملکت میں ایک شخص ہے جس میں قدوس الہوں کی روح ہے، اور تیرے باپ کے ایام میں نور اور دانش اور حکمت الہوں کی حکمت کی مانند اس میں پائی جاتی تھی، اور اس کو نبوکد نظر بادشاہ تیرے باپ نے ساحروں اور نجومیوں اور کسدیوں اور فالگیروں کا سردار بنایا تھا، کیونکہ اس میں ایک فاضل روح اور دانش اور عقل اور خوابوں کی تعبیر اور عقدہ کشائی اور اہل مشکلات کی قوت تھی، اسی دانیل میں جس کا نام بادشاہ نے بیل شزر رکھا تھا۔ پس دانیل کو بلوا، وہ مطلب بتائے گا۔ تب دانیل بادشاہ کے حضور حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے دانیل سے پوچھا، کیا تو واقعی دانیل ہے جو یہودا کے اسیروں میں سے ہے، جن کو بادشاہ میرا باپ یہودا سے لایا؟ میں نے تیری بابت سنا ہے کہ الہوں کی روح تجھ میں ہے، اور نور اور دانش اور کامل حکمت تجھ میں ہے۔ حکیم اور نجومی میرے حضور حاضر کیے گئے تاکہ اس نوشتہ کو پڑھیں اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کریں، لیکن وہ اس کا مطلب بیان نہیں کر سکے۔ اور میں نے تیری بابت سنا ہے کہ تو تعبیر اور حل مشکلات پر قادر ہے۔ پس اگر تو اس نوشتہ کو پڑھے اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کرے تو ارغوانی خلعت پائے گا، اور تیری گردن میں زرین توق پہنایا جائے گا، اور تو مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم ہوگا۔ تب دانیل نے بادشاہ کو جواب دیا کہ تیرا انعام تیرے ہی پاس رہے، اور اپنا صلہ کسی اور کو دے، تو بھی میں بادشاہ کے لیے اس نوشتہ کو پڑھوں گا اور اس کا مطلب اس سے بیان کروں گا۔ اے بادشاہ، خدا تعالی نے نبوکد نصر تیرے باپ کو سلطنت اور حشمت اور شوکت اور عزت بخشی، اور اس حشمت کے سبب سے جو اس نے اسے بخشی تمام لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کے حضور لرزان و ترسان ہوئے۔ اس نے جس کو چاہا ہلاک کیا اور جس کو چاہا زندہ رکھا، جس کو چاہا سرفراز کیا اور جس کو چاہا ذلیل کیا۔ لیکن جب اس کی طبیعت میں گھمنڈ سمایا اور اس کا دل غرور سے سخت ہو گیا، تو وہ تخت سلطنت سے اتار دیا گیا، اور اس کی حشمت جاتی رہی، اور وہ بنی آدم کے درمیان سے ہانک کر نکال دیا گیا، اور اس کا دل حیوانوں کا سا بنا، اور گور کھروں کے ساتھ رہنے لگا، اور اسے بیلوں کی طرح گھاس کھلاتے تھے، اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا، جب تک اس نے معلوم نہ کیا کہ خداوند تعالی انسان کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس پر قائم کرتا ہے۔ لیکن تو اے بیل شزر، جو اس کا بیٹا ہے، باوجود کہ تو اس سب سے واقف تھا، تو بھی تو نے اپنے دل سے عاجزی نہ کی، بلکہ آسمان کے خداوند کے حضور اپنے آپ کو بلند کیا، اور اس کی ہیکل کے ظروف تیرے پاس لائے، اور تو نے اپنے امرا اور اپنی بیویوں اور حرموں کے ساتھ ان میں مے خواری کی، اور تو نے چاندی اور سونے اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کی حمد کی، جو نہ دیکھتے اور نہ سنتے اور نہ جانتے ہیں،
اور اس خدا کی تمجید نہ کی جس کے ہاتھ میں تیرا دم ہے، اور جس کے قابو میں تیری سب راہیں ہیں۔ پس اس کی طرف سے ہاتھ کا وہ حصہ جو بھیجا گیا، اور یہ نوشتہ لکھا گیا، اور وہ نوشتہ یہ ہے: منے منے تکیل و فرسین، اور اس کے معنی یہ ہیں: منے یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب اور اسے تمام کر ڈالا۔ تکیل یعنی تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا۔ فریس یعنی تیری مملکت منقسم ہوئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دی گئی۔ تب بیل شزر نے حکم کیا اور دانییل کو ارغبانی خلعت پہنایا گیا، اور زرین توق اس کے گلے میں ڈالا گیا، اور منادی کرائی گئی کہ وہ مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم ہو۔ اسی رات کو بیل شزر کسدیوں کا بادشاہ قتل ہوا، اور دارا مادی نے 62 برس کی عمر میں اس کی سلطنت حاصل کی۔ دانییل چھٹا باب۔ دارا کو پسند آیا کہ مملکت پر 120 ناظم مقرر کرے جو تمام مملکت پر حکومت کریں، اور ان پر 3 وزیر ہوں، جن میں سے ایک دانییل تھا، تاکہ ناظم ان کو حساب دیں اور بادشاہ خسارت نہ اٹھائے۔ اور چونکہ دانییل میں فاضل روح تھی، اس لیے وہ ان وزیروں اور ناظموں پر سبقت لے گیا، اور بادشاہ نے چاہا کہ اسے تمام ملک پر مختار ٹھہرائے۔ تب ان وزیروں اور ناظموں نے چاہا کہ ملک داری میں دانییل پر قصور ثابت کریں، لیکن وہ کوئی موقع یا قصور نہ پا سکے، کیونکہ وہ دیانتدار تھا اور اس میں کوئی خطا یا تقصیر نہ تھی۔ تب انہوں نے کہا کہ ہم اس دانییل کو اس کے خدا کی شریعت کے سوا کسی اور بات میں قصوروار نہ پائیں گے۔ پس یہ وزیر اور ناظم بادشاہ کے حضور جمع ہوئے، اور اس سے یوں کہنے لگے کہ اے دارا بادشاہ، ابد تک جیتا رہ۔ مملکت کے تمام وزیروں اور حاکموں اور ناظموں اور مشیروں اور سرداروں نے باہم مشورت کی ہے کہ ایک خسروانہ آئین مقرر کریں اور ایک امتیازی فرمان جاری کریں، تاکہ اے بادشاہ 30 روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے، شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے۔ اب اے بادشاہ، اس فرمان کو قائم کر اور نوشتہ پر دستخط کر، تاکہ تبدیل نہ ہو، جیسے مادیوں اور فارسیوں کے آئین جو تبدیل نہیں ہوتے۔ پس دارا بادشاہ نے اس نوشتہ اور فرمان پر دستخط کر دیے، اور جب دانییل نے معلوم کیا کہ اس نوشتہ پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا، اور اس کی کوٹھڑی کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا۔ وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا۔ تب یہ لوگ جمع ہوئے اور دیکھا کہ دانییل اپنے خدا کے حضور دعا اور التماس کر رہا ہے۔ پس انہوں نے بادشاہ کے پاس آ کر اس کے حضور اس کے فرمان کا یوں ذکر کیا کہ اے بادشاہ، کیا تو نے اس فرمان پر دستخط نہیں کیے کہ 30 روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے،
शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। बादशाह ने जवाब दिया कि मादियों और फारसियों के ला तब्दील आइन के मुताबिक ये बात सच है। तब उन्होंने बादशाह के हजूर अर्ज की कि ए बादशाह, ये दानियेल जो यहूदा के असीरों में से है, ना तेरी परवाह करता है और ना उस इम्तियाजी फरमान को जिस पर तूने दस्तखत किए हैं खातिर में लाता है, बल्कि हर रोज 3 बार दुआ करता है। जब बादशाह ने ये बातें सुनी तो नहायत रंजीदा हुआ, और उसने दिल में चाहा कि दानियेल को छुड़ाए, और सूरज डूबने तक उसके छुड़ाने में कोशिश करता रहा। फिर ये लोग बादशाह के हजूर फराहम हुए और बादशाह से कहने लगे कि ए बादशाह, तू समझ ले कि मादियों और फारसियों का आइन यूं है कि जो फरमान और कानून बादशाह मुकर्रर करे कभी नहीं बदलता। तब बादशाह ने हुक्म दिया और वो दानियेल को लाए और शेरों के मांद में डाल दिया। पर बादशाह ने दानियेल से कहा, तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। एक और पत्थर लाकर उस मांद के मुंह पर रख दिया गया, और बादशाह ने अपनी और अपने अमीरों की मोहर उस पर कर दी, ताकि वो बात जो दानियेल के हक में ठहराई गई थी तब्दील ना हो। तब बादशाह अपने कसर में गया, और उसने सारी रात फाका किया, और मौसीकी के साज उसके सामने ना लाए, और उसकी नींद जाती रही। और बादशाह सुबह बहुत सवेरे उठा और जल्दी से शेरों की मांद की तरफ चला, और जब मांद पर पहुंचा तो गमनाक आवाज से दानियेल को पुकारा। बादशाह ने दानियेल को खिताब करके कहा, ए दानियेल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए? तब दानियेल ने बादशाह से कहा, ए बादशाह, अब तक जीता रह। मेरे खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए, और उन्होंने मुझे जरर नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैं उसके हजूर बेगुनाह साबित हुआ, और तेरे हजूर भी ए बादशाह मैंने खता नहीं की। पस बादशाह नहायत शादमान हुआ और हुक्म दिया कि दानियेल को उस मांद से निकालें। पस दानियेल उस मांद से निकाला गया, और मालूम हुआ कि उसे कुछ जरर नहीं पहुंचा, क्योंकि उसने अपने खुदा पर तवक्कुल किया था। और बादशाह ने हुक्म दिया, और वो उन शख्सों को जिन्होंने दानियेल की शिकायत की थी लाए, और उनके बच्चों और बीवियों समेत उनको शेरों की मांद में डाल दिया, और शेर उन पर गालिब आए, और इससे पेशतर के मांद की तह तक पहुंचे। शेरों ने उनकी सब हड्डियां तोड़ डालीं। तब दारा बादशाह ने सब लोगों और कौमों और अहले लुगत को जो रुए जमीन पर बसते थे नामा लिखा, तुम्हारी सलामती अफजून हो। मैं ये फरमान जारी करता हूं कि मेरी मुमलकत के हर एक सूबा के लोग दानियेल के खुदा के हजूर तरसानो लरजान हों, क्योंकि वही जिंदा खुदा है और हमेशा कायम है, और उसकी सल्तनत लाजवाल है, और उसकी मुमलकत अबद तक रहेगी। वही छुड़ाता और बचाता है, और आसमान और जमीन में वही निशान और अजायब दिखाता है। उसी ने दानियेल को शेरों के पंजों से छुड़ाया है। पस ये दानियेल दारा की सल्तनत और खोरस फारसी की सल्तनत में कामयाब रहा। दानियेल 7वां बाब।
شاہ بابل بیلشزر کے پہلے سال میں دانیل نے اپنے بستر پر خواب میں اپنے سر کے دماغی خیالات کی رویا دیکھی۔ تب اس نے اس خواب کو لکھا اور ان خیالات کا مجمل بیان کیا۔ دانیل نے یوں کہا کہ میں نے رات کو ایک رویا دیکھی اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کی چاروں ہوائیں سمندر پر زور سے چلیں، اور سمندر سے 4 بڑے حیوان جو ایک دوسرے سے مختلف تھے نکلے۔ پہلا شیر ببر کی مانند تھا اور عقاب سے بازو رکھتا تھا، اور میں دیکھتا رہا جب تک اس کے پر اکھاڑے گئے اور وہ زمین سے اٹھایا گیا اور آدمی کی طرح پاؤں پر کھڑا کیا گیا، اور انسان کا دل اسے دیا گیا۔ اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرا حیوان ریچھ کی مانند ہے، اور وہ ایک طرف سیدھا کھڑا ہوا، اور اس کے منہ میں اس کے دانتوں کے درمیان 3 پسلیاں تھیں، اور انہوں نے اسے کہا کہ اٹھ اور کثرت سے گوشت کھا۔ پھر میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اور حیوان تندوے کی مانند اٹھا، جس کی پیٹھ پر پرندے کے سے 4 بازو تھے، اور اس حیوان کے 4 سر تھے، اور سلطنت اسے دی گئی۔ پھر میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ چوتھا حیوان ہولناک اور ہیبتناک اور نہایت زبردست ہے، اور اس کے دانت لوہے کے اور بڑے بڑے تھے۔ وہ نگل جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا تھا، اور جو کچھ باقی بچتا اس کو پاؤں سے لتاڑتا تھا، اور یہ ان سب پہلے حیوانوں سے مختلف تھا، اور اس کے 10 سینگ تھے۔ میں نے ان سینگوں پر غور سے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے درمیان سے ایک اور چھوٹا سا سینگ نکلا، جس کے آگے پہلوں میں سے 3 سینگ جڑ سے اکھاڑے گئے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس سینگ میں انسان کی سی آنکھیں ہیں، اور ایک منہ ہے جس سے گھمنڈ کی باتیں نکلتی ہیں۔ میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے اور قدیم الایام بیٹھ گئے۔ اس کا لباس برف سا سفید تھا، اور اس کے سر کے بال خالص اون کی مانند تھے۔ اس کا تخت آگ کے شعلہ کی مانند تھا، اور اس کے پہیے جلتی آگ کی مانند تھے۔ اس کے حضور سے ایک آتشی دریا جاری تھا، ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے، اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے۔ عدالت ہو رہی تھی اور کتابیں کھلی تھیں۔ میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اس سینگ کی گھمنڈ کی باتوں کی آواز کے سبب سے میرے دیکھتے ہوئے وہ حیوان مارا گیا، اور اس کا بدن ہلاک کر کے شعلہ زن آگ میں ڈالا گیا، اور باقی حیوانوں کی سلطنت بھی ان سے لے لی گئی، لیکن وہ ایک زمانہ اور ایک دور زندہ رہے۔ میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم زاد کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا۔ وہ اسے اس کے حضور لائے، اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی، تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی۔ مجھ دانیل کی روح میرے بدن میں ملول ہوئی، اور میرے دماغ کے خیالات نے مجھے پریشان کر دیا۔ جو میرے نزدیک کھڑے تھے، میں ان میں سے ایک کے پاس گیا
اور اس سے ان سب باتوں کی حقیقت دریافت کی۔ پس اس نے مجھے بتایا اور ان سب باتوں کا مطلب سمجھا دیا۔ یہ 4 بڑے حیوان 4 بادشاہ ہیں جو زمین پر برپا ہوں گے، لیکن حق تعالیٰ کے مقدس لوگ سلطنت لے لیں گے اور ابد تک، ہاں ابدالآباد تک اس سلطنت کے مالک رہیں گے۔ تب میں نے چاہا کہ چوتھے حیوان کی حقیقت سمجھوں، جو ان سب سے مختلف اور نہایت ہولناک تھا، جس کے دانت لوہے کے اور ناخن پیتل کے تھے، جو نگلتا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا، اور جو کچھ باقی بچتا اس کو پاؤں سے لتاڑتا تھا۔ اور 10 سینگوں کی حقیقت جو اس کے سر پر تھی، اور اس سینگ کی جو نکلا اور جس کے آگے 3 گر گئے، یعنی جس سینگ کی آنکھیں تھیں اور ایک منہ تھا، جو بڑے گھمنڈ کی باتیں کرتا تھا، اور جس کی صورت اس کے ساتھیوں سے زیادہ روبدار تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہی سینگ مقدسوں سے جنگ کرتا اور ان پر غالب آتا رہا، جب تک کہ قدیم الایام نہ آیا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کا انصاف نہ کیا گیا، اور وقت آ نہ پہنچا کہ مقدس لوگ سلطنت کے مالک ہوں۔ اس نے کہا کہ چوتھا حیوان دنیا کی چوتھی سلطنت ہے، جو تمام سلطنتوں سے مختلف ہے، اور تمام زمین کو نگل جائے گی اور اسے لتاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کرے گی۔ اور وہ 10 سینگ 10 بادشاہ ہیں جو اس سلطنت میں برپا ہوں گے، اور ان کے بعد ایک اور برپا ہوگا، اور وہ پہلوں سے مختلف ہوگا، اور 3 بادشاہوں کو زیر کرے گا، اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا، اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا، اور مقررہ اوقات و شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ اور وہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالہ کیے جائیں گے۔ تب عدالت قائم ہوگی، اور اس کی سلطنت اس سے لے لیں گے کہ اسے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کریں، اور تمام آسمان کے نیچے سب ملکوں کی سلطنت اور مملکت اور سلطنت کی حشمت حق تعالیٰ کے مقدس لوگوں کو بخشی جائے گی۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے، اور تمام مملکتیں اس کی خدمت گزار اور فرما بردار ہوں گی۔ یہاں پر یہ امر تمام ہوا۔ میں دانیل اپنے اندیشوں سے نہایت گھبرایا، اور میرا چہرہ متغیر ہوا، لیکن میں نے یہ بات دل ہی میں رکھی۔ دانیل 8واں باب۔ بیلشزر بادشاہ کی سلطنت کے 3 سال میں مجھ کو، ہاں مجھ دانیل کو، ایک رویا نظر آئی، یعنی میری پہلی رویا کے بعد۔ اور میں نے عالم رویا میں دیکھا، اور جس وقت میں نے دیکھا ایسا معلوم ہوا کہ میں قصر سوسن میں تھا، جو صوبہ ایلام میں ہے۔ پھر میں نے عالم رویا ہی میں دیکھا کہ میں دریائے اولائی کے کنارہ پر ہوں۔ تب میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے پاس ایک مینڈھا کھڑا ہے، جس کے 2 سینگ ہیں۔ دونوں سینگ اونچے تھے، لیکن ایک دوسرے سے بڑا تھا، اور بڑا دوسرے کے بعد نکلا تھا۔ میں نے اس مینڈے کو دیکھا کہ مغرب و شمال و جنوب کی طرف سینگ مارتا ہے، یہاں تک کہ نہ کوئی جانور اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، اور نہ کوئی اس سے چھڑا سکا، پر وہ جو کچھ چاہتا تھا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ بہت بڑا ہو گیا۔
اور میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بکرا مغرب کی طرف سے آ کر تمام روئے زمین پر ایسا پھرا کہ زمین کو بھی نہ چھوا، اور اس بکرے کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک عجیب سینگ تھا، اور وہ اس 2 سینگ والے مینڈھے کے پاس جسے میں نے دریا کے کنارے کھڑا دیکھا آیا، اور اپنے زور کے قہر سے اس پر حملہ آور ہوا۔ اور میں نے دیکھا کہ وہ مینڈھے کے قریب پہنچا، اور اس کا غضب اس پر بھڑکا، اور اس نے مینڈھے کو مارا اور اس کے دونوں سینگ توڑ ڈالے، اور مینڈھے میں اس کے مقابلہ کی تاب نہ تھی۔ پس اس نے اسے زمین پر پٹک دیا اور اسے لتاڑا، اور کوئی نہ تھا کہ مینڈھے کو اس سے چھڑا سکے۔ اور وہ بکرا نہایت بزرگ ہوا، اور جب وہ نہایت زوراور ہوا تو اس کا بڑا سینگ ٹوٹ گیا، اور اس کی جگہ 4 عجیب سینگ آسمان کی چاروں ہواؤں کی طرف نکلے، اور ان میں سے ایک چھوٹا سینگ نکلا، جو جنوب اور مشرق اور جلالی ملک کی طرف بے نہایت بڑھ گیا، اور وہ بڑھ کر اجرام فلک تک پہنچا، اور اس نے بعض اجرام فلک اور ستاروں کو زمین پر گرا دیا اور ان کو لتاڑا، بلکہ اس نے اجرام کے فرما روا تک اپنے آپ کو بلند کیا، اور اس سے دائمی قربانی کو چھین لیا اور اس کا مقدس گرا دیا، اور اجرام خطاکاری کے سبب سے دائمی قربانی سمیت اس کے حوالہ کیے گئے، اور اس نے سچائی کو زمین پر پٹک دیا، اور وہ کامیابی کے ساتھ یوں ہی کرتا رہا۔ تب میں نے ایک قدوسی کو کلام کرتے سنا، اور دوسرے قدوسی نے اسی قدوسی سے جو کلام کرتا تھا پوچھا کہ دائمی قربانی اور ویران کرنے والی خطاکاری کی رویا، جس میں مقدس اور اجرام پامال ہوتے ہیں، کب تک رہے گی؟ اور اس نے مجھ سے کہا کہ 2300 صبح و شام تک، اس کے بعد مقدس پاک کیا جائے گا۔ پھر یوں ہوا کہ جب میں دانیل نے یہ رویا دیکھی اور اس کی تعبیر کی فکر میں تھا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی انسان صورت کھڑا ہے، اور میں نے اولائی میں سے آدمی کی آواز سنی، جس نے بلند آواز سے کہا کہ اے جبرائیل، اس شخص کو اس رویا کے معنی سمجھا دے۔ چنانچہ جہاں میں کھڑا تھا نزدیک آیا، اور اس کے آنے سے میں ڈر گیا اور منہ کے بل گر پڑا۔ اس نے مجھ سے کہا، اے آدم زاد، سمجھ لے کہ یہ رویا آخری زمانہ کی بابت ہے۔ اور جب وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا، میں گہری نیند میں منہ کے بل زمین پر پڑا تھا، لیکن اس نے مجھے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا اور کہا کہ دیکھ، میں تجھے سمجھاؤں گا کہ قہر کے آخر میں کیا ہوگا، کیونکہ یہ امر آخری مقررہ وقت کی بابت ہے۔ جو مینڈھا تو نے دیکھا، اس کے دونوں سینگ مادی اور فارس کے بادشاہ ہیں، اور وہ جسیم بکرا یونان کا بادشاہ ہے، اور اس کی آنکھوں کے درمیان کا بڑا سینگ پہلا بادشاہ ہے، اور اس کے ٹوٹ جانے کے بعد اس کی جگہ جو 4 اور نکلے، وہ 4 سلطنتیں ہیں جو اس کی قوم میں قائم ہوں گی، لیکن ان کا اقتدار اس کا سا نہ ہوگا، اور ان کی سلطنت کے آخری ایام میں جب خطاکار لوگ حد تک پہنچ جائیں گے، تو ایک ترش رو اور رمز شناس بادشاہ برپا ہوگا۔ یہ بڑا زبردست ہوگا، لیکن اپنی قوت سے نہیں،
اور عجیب طرح سے برباد کرے گا، اور برومند ہوگا، اور کام کرے گا، اور زوراوروں اور مقدس لوگوں کو ہلاک کرے گا، اور اپنی چترائی سے ایسے کام کرے گا کہ اس کی فطرت کے منصوبے اس کے ہاتھ میں خوب انجام پائیں گے، اور دل میں بڑا گھمنڈ کرے گا، اور صلح کے وقت میں بتھیروں کو ہلاک کرے گا۔ وہ بادشاہوں کے بادشاہ سے بھی مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا، لیکن بے ہاتھ ہلائے ہی شکست کھائے گا۔ اور یہ صبح و شام کی رویا جو بیابان میں ہوئی یقینی ہے، لیکن تو اس رویا کو بند کر رکھ، کیونکہ اس کا علاقہ بہت دور کے ایام سے ہے۔ اور مجھ دانیل کو غش آیا، اور میں چند روز تک بیمار پڑا رہا۔ پھر میں اٹھا اور بادشاہ کا کاروبار کرنے لگا، اور میں رویا سے پریشان تھا، لیکن اس کو کوئی نہ سمجھا۔ دانیل 9واں باب۔ دارا ابن اخسو یرس جو مادیوں کی نسل سے تھا اور کسدیوں کی مملکت پر بادشاہ مقرر ہوا، اس کے پہلے سال میں، یعنی اس کی سلطنت کے پہلے سال میں دانیل نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب سمجھا جن کی بابت خداوند کا کلام یرمیا نبی پر نازل ہوا کہ یروشلم کی بربادی پر 70 برس پورے گزریں گے۔ اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا، اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا۔ اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا، اے خداوند عظیم اور محیب خدا، تو اپنے فرما بردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد و رحم کو قائم رکھتا ہے۔ ہم نے گناہ کیا، ہم برگشتہ ہوئے، ہم نے شرارت کی، ہم نے بغاوت کی، بلکہ ہم نے تیرے احکام و آئین کو ترک کیا ہے، اور ہم تیرے خدمت گزار نبیوں کے شنوا نہیں ہوئے، جنہوں نے تیرا نام لے کر ہمارے بادشاہوں اور عمرا سے اور ہمارے باپ دادا اور ملک کے سب لوگوں سے کلام کیا۔ اے خداوند، صداقت تیرے لیے ہے اور رسوائی ہمارے لیے، جیسا اب یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں اور دور و نزدیک کے تمام بنی اسرائیل کے لیے ہے، جن کو تو نے تمام ممالک میں ہانک دیا، کیونکہ انہوں نے تیرے خلاف گناہ کیا۔ اے خداوند، رسوائی ہمارے لیے ہے، ہمارے بادشاہوں، ہمارے عمرا اور ہمارے باپ دادا کے لیے، کیونکہ ہم تیرے گنہگار ہوئے۔ خداوند خدا، ہمارا خدا رحیم و غفور ہے، اگرچہ ہم نے اس سے بغاوت کی۔ ہم خداوند اپنے خدا کی آواز کے شنوا نہیں ہوئے کہ اس کی شریعت پر جو اس نے اپنے خدمت گزار نبیوں کی معرفت ہمارے لیے مقرر کی عمل کریں۔ ہاں، تمام بنی اسرائیل نے تیری شریعت کو توڑا اور برگشتگی اختیار کی، تاکہ تیری آواز کے شنوا نہ ہوں۔ اس لیے وہ لعنت اور قسم جو خدا کے خادم موسیٰ کی توریت میں مرقوم ہیں، ہم پر پوری ہوئیں، کیونکہ ہم اس کے گنہگار ہوئے۔ اور اس نے جو کچھ ہمارے اور ہمارے قاضیوں کے خلاف جو ہماری عدالت کرتے تھے فرمایا تھا، ہم پر بلائے عظیم لا کر ثابت کر دکھایا، کیونکہ جو کچھ یروشلم سے کیا گیا وہ تمام جہان میں اور کہیں نہیں ہوا، جیسا موسیٰ کی توریت میں مرقوم ہے۔ یہ تمام مصیبت ہم پر آئی، تو بھی ہم نے خداوند اپنے خدا سے التجا نہ کی،
کہ ہم اپنی بد کرداری سے باز آتے اور تیری سچائی کو پہچانتے۔ اس لیے خداوند نے بلا کو نگاہ میں رکھا اور اس کو ہم پر نازل کیا، کیونکہ خداوند ہمارا خدا اپنے سب کاموں میں جو وہ کرتا ہے صادق ہے، لیکن ہم اس کی آواز کے شنوا نہ ہوئے۔ اور اب اے خداوند ہمارے خدا، جو زوراور بازو سے اپنے لوگوں کو ملک مصر سے نکال لایا اور اپنے لیے نام پیدا کیا، جیسا آج کے دن ہے، ہم نے گناہ کیا، ہم نے شرارت کی۔ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اپنی تمام صداقت کے مطابق اپنے قہر و غضب کو اپنے شہر یروشلم یعنی اپنے کوہ مقدس سے موقوف کر، کیونکہ ہمارے گناہوں اور ہمارے باپ دادا کی بد کرداری کے سبب سے یروشلم اور تیرے لوگ اپنے سب آس پاس والوں کے نزدیک جائے ملامت ہوئے۔ پس اب اے ہمارے خدا، اپنے خادم کی دعا اور التماس سن، اور اپنے چہرہ کو اپنے ہی خاطر اپنے مقدس پر جو ویران ہے جلوہ گر فرما۔ اے میرے خدا، کان لگا کر سن اور آنکھیں کھول کر ہمارے ویرانوں کو اور اس شہر کو جو تیرے نام سے کہلاتا ہے دیکھ، کہ ہم تیرے حضور اپنی راست بازی پر نہیں بلکہ تیری بے نہایت رحمت پر تکیہ کر کے مناجات کرتے ہیں۔ اے خداوند سن، اے خداوند معاف فرما، اے خداوند سن لے اور کچھ کر۔ اے میرے خدا، اپنے نام کی خاطر دیر نہ کر، کیونکہ تیرا شہر اور تیرے لوگ تیرے ہی نام سے کہلاتے ہیں۔ اور جب میں یہ کہتا اور دعا کرتا اور اپنے اور اپنی قوم اسرائیل کے گناہوں کا اقرار کرتا تھا، اور خداوند اپنے خدا کے حضور اپنے خدا کے کوہ مقدس کے لیے مناجات کر رہا تھا، ہاں میں دعا میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ وہی شخص جبرائیل جسے میں نے شروع میں رویا میں دیکھا تھا، حکم کے مطابق تیز پروازی کرتا ہوا آیا، اور شام کی قربانی گزراننے کے وقت کے قریب مجھے چھوا، اور اس نے مجھے سمجھایا اور مجھ سے باتیں کیں اور کہا، اے دانیئیل، میں اب اس لیے آیا ہوں کہ تجھے دانش و فہم بخشوں۔ تیری مناجات کے شروع ہی سے میں حکم صادر ہوا، اور میں آیا ہوں کہ تجھے بتاؤں، کیونکہ تو بہت عزیز ہے۔ پس تو غور کر اور رویا کو سمجھ لے۔ تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے کہ خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے، بد کرداری کا کفارہ دیا جائے، ابدی راست بازی قائم ہو، رویا و نبوت پر مہر ہو، اور پاک ترین مقام ممسو کیا جائے۔ پس تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسو فرما روا تک 7 ہفتے اور 62 ہفتے ہوں گے۔ تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی، مگر مصیبت کے ایام میں، اور 62 ہفتوں کے بعد وہ ممسو قتل کیا جائے گا، اور اس کا کچھ نہ رہے گا، اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے، اور اس کا انجام گویا طوفان کے ساتھ ہوگا، اور آخر تک لڑائی رہے گی۔ بربادی مقرر ہو چکی ہے، اور وہ 1 ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا، اور نصف ہفتہ میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا، اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی، یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی،
اور وہ بلا جواز مقرر کی گئی ہے، اس اجاڑنے والے پر واقع ہوگی۔ دانیل 10واں باب۔ شاہ فارس خورس کے تیسرے سال میں دانیل پر، جس کا نام بیل تشزر رکھا گیا، ایک بات ظاہر کی گئی، اور وہ بات سچ اور بڑی لشکر کشی کی تھی، اور اس نے اس بات پر غور کیا اور اس رویا کو بھید سمجھا۔ میں دانیل ان دنوں میں 3 ہفتوں تک ماتم کرتا رہا، نہ میں نے لذیذ کھانا کھایا، نہ گوشت، اور میں نے میرے منہ میں دخل پایا، اور نہ میں نے تیل ملا، جب تک کہ پورے 3 ہفتے گزر نہ گئے۔ اور پہلے مہینے کی 24ویں تاریخ کو، جب میں بڑے دریا یعنی دریائے دجلہ کے کنارہ پر تھا، میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کتانی پیراہن پہنے اور اوفاز کے خالص سونے کا پٹکا کمر پر باندھے کھڑا ہے۔ اس کا بدن زبرجد کی مانند اور اس کا چہرہ بجلی سا تھا، اور اس کی آنکھیں آتشی چراغوں کی مانند تھیں۔ اس کے بازو اور پاؤں رنگت میں چمکتے ہوئے پیتل سے تھے، اور اس کی آواز امبوا کے شور کی مانند تھی۔ میں دانیل ہی نے یہ رویا دیکھی، کیونکہ میرے ساتھیوں نے یہ رویا نہ دیکھی، لیکن ان پر بڑی کپکپی طاری ہوئی، اور وہ اپنے آپ کو چھپانے کو بھاگ گئے۔ سو میں اکیلا رہ گیا اور یہ بڑی رویا دیکھی، اور مجھ میں تاب نہ رہی، کیونکہ میری تازگی پزمردگی سے بدل گئی، اور میری طاقت جاتی رہی۔ پر میں نے اس کی آواز اور باتیں سنی، اور میں اس کی آواز اور باتیں سنتے وقت منہ کے بل بھاری نیند میں پڑ گیا، اور میرا منہ زمین کی طرف تھا، اور دیکھ ایک ہاتھ نے مجھ کو چھوا اور مجھے گھٹنوں اور ہتھیلیوں پر بٹھایا، اور اس نے مجھ سے کہا، اے دانیل، عزیز مرد، جو باتیں میں تجھ سے کہتا ہوں سمجھ لے اور سیدھا کھڑا ہو جا، کیونکہ اب میں تیرے پاس بھیجا گیا ہوں۔ اور جب اس نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں کانپتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ تب اس نے مجھ سے کہا، اے دانیل، خوف نہ کر، کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے، تیری باتیں سنی گئیں، اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں۔ پر فارس کی مملکت کے موکل نے 21 دن تک میرا مقابلہ کیا۔ پھر میکائیل، جو مقرب فرشتوں میں سے ہے، میری مدد کو پہنچا، اور میں شاہان فارس کے پاس رکا رہا۔ پر اب میں اس لیے آیا ہوں کہ جو کچھ تیرے لوگوں پر آخری ایام میں آنے کو ہے، تجھے اس کی خبر دوں، کیونکہ ہنوز یہ رویا زمانہ دراز کے لیے ہے۔ اور جب اس نے یہ باتیں مجھ سے کہیں، میں سر جھکا کر خاموش ہو رہا۔ تب کسی نے جو آدم زاد کی مانند تھا میرے ہونٹوں کو چھوا، اور میں نے منہ کھولا، اور جو میرے سامنے کھڑا تھا اس سے کہا، اے خداوند، اس رویا کے سبب سے مجھ پر غم کا ہجوم ہے، میں ناتوان ہوں۔ پس یہ خادم اپنے خداوند سے کیوں کر ہم کلام ہو سکتا ہے؟ پس میں بالکل بے تاب و بے دم ہو گیا ہوں۔ پس ایک اور نے، جس کی صورت آدمی کی سی تھی، آ کر مجھے چھوا اور مجھ کو تقویت دی، اور اس نے کہا، اے عزیز مرد، خوف نہ کر، تیری سلامتی ہو
مضبوط و توانا ہو۔ اور جب اس نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے توانائی پائی اور کہا، اے میرے خداوند، فرما، کیونکہ تو ہی نے مجھے قوت بخشی ہے۔ تب اس نے کہا، کیا تو جانتا ہے کہ میں تیرے پاس کس لیے آیا ہوں؟ اور اب میں فارس کے موکل سے لڑنے کو واپس جاتا ہوں، اور میرے جاتے ہی یونان کا موکل آئے گا۔ لیکن جو کچھ سچائی کی کتاب میں لکھا ہے تجھے بتاتا ہوں، اور تمہارے موکل میکائیل کے سوا اس میں میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ دانییل 11واں باب۔ اور دارا مادی کی سلطنت کے پہلے سال میں ہی اس کو قائم کرنے اور تقویت دینے کو کھڑا ہوا۔ اور اب میں تجھ کو حقیقت بتاتا ہوں، فارس میں ابھی 3 بادشاہ اور برپا ہوں گے، اور چوتھا ان سب سے زیادہ دولت مند ہوگا، اور جب وہ اپنی دولت سے تقویت پائے گا تو سب کو یونان کی سلطنت کے خلاف ابھارے گا۔ لیکن ایک زبردست بادشاہ برپا ہوگا جو بڑے تسلط سے حکمران ہوگا، اور جو کچھ چاہے گا کرے گا۔ اور اس کے برپا ہوتے ہی اس کی سلطنت کو زوال آئے گا، اور آسمان کی چاروں ہواؤں کی اطراف پر تقسیم ہو جائے گی، لیکن نہ اس کی نسل کو ملے گی، اور نہ اس کا سا اقبال باقی رہے گا، بلکہ وہ سلطنت جڑ سے اکھڑ جائے گی اور غیروں کے لیے ہوگی۔ اور شاہ جنوب زور پکڑے گا، اور اس کے امرا میں سے ایک اس سے زیادہ اقتدار و اختیار حاصل کرے گا، اور اس کی سلطنت بہت بڑی ہوگی۔ اور چند سال کے بعد وہ آپس میں میل کریں گے، کیونکہ شاہ جنوب کی بیٹی شاہ شمال کے پاس آئے گی، تاکہ اتحاد قائم ہو، لیکن اس میں قوت بازو نہ رہے گی، اور نہ وہ بادشاہ قائم رہے گا، نہ اس کا اقتدار، بلکہ ان ایام میں وہ اپنے باپ اور اپنے لانے والوں اور تقویت دینے والے سمیت ترک کی جائے گی۔ لیکن اس کی جڑوں کی ایک شاخ سے ایک شخص اس کی جگہ برپا ہوگا، وہ سپہ سالار ہو کر شاہ شمال کے قلعہ میں داخل ہوگا، اور ان پر حملہ کرے گا اور غالب آئے گا، اور ان کے بتوں اور ڈھالی ہوئی مورتوں کو سونے چاندی کے قیمتی ظروف سمیت اسیر کر کے مصر کو لے جائے گا، اور چند سال تک شاہ شمال سے دستبردار رہے گا۔ پھر وہ شاہ جنوب کی مملکت میں داخل ہوگا، پر اپنے ملک کو واپس جائے گا۔ لیکن اس کے بیٹے برانگیختہ ہوں گے جو بڑا لشکر جمع کریں گے، اور وہ چڑھائی کر کے پھیلے گا اور گزر جائے گا، اور وہ لوٹ کر اس کے قلعہ تک لڑیں گے، اور شاہ جنوب غضبناک ہو کر نکلے گا، اور شاہ شمال سے جنگ کرے گا، اور وہ بڑا لشکر لے کر آئے گا، اور وہ بڑا لشکر اس کے حوالہ کر دیا جائے گا۔ اور جب وہ لشکر پراگندہ کر دیا جائے گا تو اس کے دل میں گھمنڈ سمائے گا، وہ لاکھوں کو گرائے گا لیکن غالب نہ آئے گا۔ اور شاہ شمال پھر حملہ کرے گا، اور پہلے سے زیادہ لشکر جمع کرے گا، اور چند سال کے بعد بہت سے لشکر و مال کے ساتھ پھر حملہ آور ہوگا۔ اور ان دنوں میں بتھیرے شاہ جنوب پر چڑھائی کریں گے، اور تیری قوم کے قزاق بھی اٹھیں گے کہ اس رویا کو پورا کریں، پر وہ گر جائیں گے۔ چنانچہ شاہ شمال آئے گا اور دمدمہ باندھے گا، اور حسین شہر لے لے گا، اور جنوب کی طاقت
قائم نہ رہے گی، اور اس کے چیدہ مردوں میں مقابلہ کی تاب نہ ہوگی، اور حملہ آور جو کچھ چاہے گا کرے گا، اور کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ وہ اس جلالی ملک میں قیام کرے گا، اور اس کے ہاتھ میں تباہی ہوگی، اور وہ یہ ارادہ کرے گا کہ اپنی مملکت کی تمام شوکت کے ساتھ اس میں داخل ہو، اور وہ اسے جوان کنواری دے گا کہ اس کی بربادی کا باعث ہو، لیکن یہ تدبیر قائم نہ رہے گی، اور اس کو اس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ پھر وہ بحری ممالک کا رخ کرے گا، اور بہت سے لے لے گا، لیکن ایک سردار اس کی ملامت کو موقوف کرے گا، بلکہ اسے اسی کے سر پر ڈالے گا۔ تب وہ اپنے ملک کے قلعوں کی طرف مڑے گا، لیکن ٹھوکر کھا کر گر پڑے گا اور مدعوم ہو جائے گا، اور اس کی جگہ ایک اور برپا ہوگا، جو اس خوبصورت مملکت میں خراج گیر کو بھیجے گا، لیکن وہ چند روز میں بے قہر و جنگ ہی ہلاک ہو جائے گا۔ پھر اس کی جگہ ایک پاجی برپا ہوگا، جو سلطنت کی عزت کا حقدار نہ ہوگا، لیکن وہ ناگہان آئے گا اور چاپلوسی کر کے مملکت پر قابض ہو جائے گا، اور وہ سیلاب افواج کو اپنے سامنے ریگ دے گا اور شکست دے گا، اور امیر عہد کو بھی نہ چھوڑے گا، اور جب اس کے ساتھ عہد و پیمان ہو جائے گا تو دغا بازی کرے گا، کیونکہ وہ بڑھے گا اور ایک قلیل جماعت کی مدد سے اقتدار حاصل کرے گا، اور ایام امن میں ملک کے زرخیز مقامات میں داخل ہوگا، اور جو کچھ اس کے باپ دادا اور ان کے آباء و اجداد سے نہ ہوا تھا کر دکھائے گا۔ وہ غنیمت اور لوٹ اور مال ان میں تقسیم کرے گا، اور کچھ عرصہ تک مضبوط قلعوں کے خلاف منصوبے باندھے گا۔ وہ اپنے زور اور دل کو ابھارے گا کہ بڑی فوج کے ساتھ شاہ جنوب پر حملہ کرے، اور شاہ جنوب نہایت بڑا اور زبردست لشکر لے کر اس کے مقابلہ کو نکلے گا، پر وہ نہ ٹھہرے گا، کیونکہ وہ اس کے خلاف منصوبے باندھیں گے، بلکہ جو اس کا دیا کھاتے ہیں وہی اسے شکست دیں گے، اور اس کی فوج پراگندہ ہوگی، اور بہت سے قتل ہوں گے، اور ان دونوں بادشاہوں کے دل شرارت کی طرف مائل ہوں گے۔ وہ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر جھوٹ بولیں گے، پر کامیابی نہ ہوگی، کیونکہ خاتمہ مقررہ وقت پر ہوگا۔ تب وہ بہت سی غنیمت لے کر اپنے ملک کو واپس جائے گا، اور اس کا دل عہد مقدس کے خلاف ہوگا، اور وہ اپنی مرضی پوری کر کے اپنے ملک کو واپس جائے گا۔ مقررہ وقت پر وہ پھر جنوب کی طرف خروج کرے گا، لیکن یہ حملہ پہلے کی مانند نہ ہوگا، کیونکہ اہل قتیم کے جہاز اس کے مقابلہ کو نکلیں گے، اور وہ رنجیدہ ہو کر مڑے گا، اور عہد مقدس پر اس کا غضب بھڑکے گا، اور وہ اس کے مطابق عمل کرے گا، بلکہ وہ مڑ کر ان لوگوں سے جو عہد مقدس کو ترک کریں گے اتفاق کرے گا، اور افواج اس کی مدد کریں گے، اور وہ محکم مقدس کو ناپاک اور دائمی قربانی کو موقوف کریں گے، اور اجاڑنے والی مکروہ چیز کو اس میں نصب کریں گے، اور وہ عہد مقدس کے خلاف شرارت کرنے والوں کو خوشامد کر کے برگشتہ کرے گا، لیکن اپنے خدا کو پہچاننے والی تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے، اور وہ جو لوگوں میں اہل دانش ہیں بہتوں کو تعلیم دیں گے، لیکن وہ کچھ مدت تک تلوار اور آگ اور اسیری
اور لوٹ مار سے تباہ حال رہیں گے، اور جب تباہی میں پڑیں گے تو ان کو تھوڑی سی مدد سے تقویت پہنچے گی، لیکن بتھیرے خوشامد گوئی سے ان میں آ ملیں گے، اور بعض اہل فہم تباہ حال ہوں گے، تاکہ پاک و صاف اور براک ہو جائیں، جب تک آخری وقت نہ آ جائے، کیونکہ یہ مقررہ وقت تک ملتوی ہے۔ اور بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق چلے گا اور تکبر کرے گا، اور سب معبودوں سے بڑا بنے گا، اور الہوں کے الہ کے خلاف بہت سی حیرت انگیز باتیں کہے گا، اور اقبال مند ہوگا، یہاں تک کہ قہر کی تسکین ہو جائے گی، کیونکہ جو کچھ مقرر ہو چکا ہے واقعہ ہوگا۔ وہ اپنے باپ دادا کے معبودوں کی پرواہ نہ کرے گا، اور نہ عورتوں کی مرغوبہ کو، اور نہ کسی اور معبود کو مانے گا، بلکہ اپنے آپ ہی کو سب سے بالا جانے گا، اور اپنے مکان پر معبود حصار کی تعظیم کرے گا، اور جس معبود کو اس کے باپ دادا نہ جانتے تھے، سونا اور چاندی اور قیمتی پتھر اور نفیس ہدیے دے کر اس کی تکریم کرے گا۔ وہ بیگانہ معبود کی مدد سے محکم قلعوں پر حملہ کرے گا۔ جو اس کو قبول کریں گے ان کو بڑی عزت بخشے گا، اور بہتوں پر حاکم بنائے گا، اور رشوت میں ملک کو تقسیم کرے گا۔ اور خاتمہ کے وقت میں شاہ جنوب اس پر حملہ کرے گا، اور شاہ شمال رتھ اور سوار اور بہت سے جہاز لے کر گردباد کی مانند اس پر چڑھ آئے گا، اور ممالک میں داخل ہو کر سیلاب کی مانند گزرے گا، اور جلالی ملک میں بھی داخل ہوگا، اور بہت سے مغلوب ہو جائیں گے، لیکن ادوم اور مواب اور بنی امون کے خاص لوگ اس کے ہاتھ سے چھڑا لیے جائیں گے۔ وہ دیگر ممالک پر بھی ہاتھ چلائے گا، اور ملک مصر بھی بچ نہ سکے گا، بلکہ وہ سونے چاندی کے خزانوں اور مصر کی تمام نفیس چیزوں پر قابض ہوگا۔ لوبی اور کوشی بھی اس کے ہم رکاب ہوں گے، لیکن مشرقی اور شمالی اطراف سے افواہیں اسے پریشان کریں گی، اور وہ بڑے غضب سے نکلے گا کہ بہتوں کو نیست و نابود کرے، اور وہ شاندار مقدس پہاڑ اور سمندر کے درمیان شاہی خیمے لگائے گا، لیکن اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور کوئی اس کا مددگار نہ ہوگا۔ دانییل 12واں باب۔ اور اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا، اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائے اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا، اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا، اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتھیرے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے، اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بتھیرے صادق ہو گئے ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن ہوں گے۔ لیکن تو اے دانییل ان باتوں کو بند کر رکھ، اور کتاب پر آخری زمانہ تک مہر لگا دے۔ بتھیرے اس کی تفتیش و تحقیق کریں گے، اور دانش افزوں ہوگی۔ پھر میں دانییل نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ دو شخص اور کھڑے تھے، ایک دریا کے اس کنارہ پر اور دوسرا دریا کے اس کنارہ پر، اور ایک نے اس شخص سے جو کتانی لباس پہنے تھا اور دریا کے پانی پر کھڑا تھا
پوچھا کہ ان عجائب کے انجام تک کتنی مدت ہے؟ اور میں نے سنا کہ اس شخص نے جو کتانی لباس پہنے تھا، جو دریا کے پانی کے اوپر کھڑا تھا، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر حی القیوم کی قسم کھائی اور کہا کہ ایک دور اور نیم دور، اور جب وہ مقدس لوگوں کے اقتدار کو نیست کر چکیں گے تو یہ سب کچھ پورا ہو جائے گا۔ اور میں نے سنا پر سمجھ نہ سکا۔ تب میں نے کہا، اے میرے خداوند، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس نے کہا، اے دانیل، تو اپنی راہ لے، کیونکہ یہ باتیں آخری وقت تک بند و سربہ مہر رہیں گی، اور بہت لوگ پاک کیے جائیں گے اور صاف و براک ہوں گے، لیکن شریر شرارت کرتے رہیں گے، اور شریروں میں سے کوئی نہ سمجھے گا پر دانشور سمجھیں گے۔ اور جس وقت سے دائمی قربانی موقوف کی جائے گی اور وہ اجاڑنے والی مکروہ چیز نصب کی جائے گی، 1290 دن ہوں گے۔ مبارک ہے وہ جو 1335 روز تک انتظار کرتا ہے۔ پر تو اپنی راہ لے جب تک کہ مدت پوری نہ ہو، کیونکہ تو آرام کرے گا، اور ایام کے اختتام پر اپنی میراث میں اٹھ کھڑا ہوگا۔